عزیز طلبہ، آج کا ہمارا موضوع ہے مکالمہ نویسی۔ مکالمہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی گفتگو، زبانی سوال و جواب، ہم کلامی، باہمی گفتگو، باہمی سوال و جواب وغیرہ ہے۔ مکالمہ کی تعریف ہم ان الفاظ میں کر سکتے ہیں کہ مکالمہ سے مراد دو آدمیوں کے درمیان گفتگو ہے۔ جب دو آدمی آپس میں کسی ایک ہی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں تو اسے مکالمہ کہتے ہیں۔ انگریزی میں اسے ڈائلاگ کہا جاتا ہے۔ مکالمہ کی اہمیت: کسی شخص کے عادات و خصائل، خامیوں، خوبیوں اور صلاحیتوں وغیرہ کا اندازہ کرنے کا سب سے آسان اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کی گفتگو سنی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قصہ کہانی کی تمام اقسام، مثلا ناول، ڈرامہ اور افسانہ وغیرہ میں مکالمہ کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ ناولوں، افسانوں یا ڈراموں کے مکالموں ہی کو پڑھ کر ہمیں ان کے افراد قصہ کی شخصیات کے بارے میں ضروری اور غیر ضروری معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ مکالموں کی مدد سے ہم مختلف کرداروں کی ذہنی اور سماجی سطح کا اندازہ لگاتے ہیں۔ کوئی مزدور، کوچوان، کسان یا ٹیکسی ڈرائیور خواہ کتنے عمدہ لباس میں ملبوس ہو، جو ہی وہ گفتگو کرے گا پہچانا جائے گا۔ لباس کی عمدگی اور اچھی تراش خراش سے آپ وقتی طور پر اپنی شخصیت پر پردہ ڈال سکتے ہیں، لیکن جیسے ہی بات کرنے کے لیے آپ کی زبان حرکت میں آئے گی، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کس قسم کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی تربیت کس انداز میں ہوئی ہے، آپ کا ماحول کیسا ہے اور کس قسم کے لوگوں سے آپ ملتے جلتے ہیں۔ جب عام زندگی میں مکالمہ آپ پر کسی شخص کے کردار کے بارے میں تمام ضروری باتیں واضح کر دیتا ہے تو تحریر میں آنے کے بعد بھی اس کی اس خصوصیت کو قائم رہنا چاہیے۔ مکالمہ نگاری کے اصول: مکالمہ لکھتے وقت چند امور کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، مکالمہ فطری، صاف اور موزوں ہو۔ 2، ہر کردار کی بات کا رنگ ڈھنگ بالکل جدا ہونا چاہیے۔ ہم روزانہ زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہر شخص اپنی فطرت کے مطابق بات کرتا ہے اور اپنی بات چیت کا خاص انداز رکھتا ہے، یہاں تک کہ اس کی بعض باتوں ہی سے اس کی انفرادی خصوصیت جانچی جا سکتی ہے۔ عام انسانوں، مزدوروں، رکشہ، ٹیکسی ڈرائیوروں کی زبان عامیانہ ہوگی، جبکہ پڑھے لکھے لوگوں، اساتذہ، ادباء اور شعراء کی زبان ادبی ہوگی۔ مکالمہ کی زبان کو عام بول چال کی زبان کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مکالموں میں روزمرہ بات چیت کی ہو بہو نقل کی جائے، اس لیے کہ ہماری عام زندگی کی بات چیت میں تو جملوں کی ترتیب بڑی الٹی سیدھی ہوتی ہے اور اس میں اکثر غیر ضروری جملوں اور لفظوں کی تکرار بھی ہوتی ہے۔ مکالمے کی زبان کو ان خرابیوں سے پاک ہونا چاہیے۔ لیکن اگر مکالمے کی زبان بالکل ادبی ہوگی تو مکالمے میں حقیقت کا رنگ پیدا نہیں ہوگا، بلکہ ساری گفتگو بناوٹی معلوم ہوگی۔ لہٰذا مکالمہ نگار کو قدرتی بات چیت کی زبان اور ادبی زبان کے درمیان ایک ایسی زبان لکھنی پڑے گی جو دونوں پہلوؤں کو لیے ہوئے ہو۔ نصابی تقاضے کے مطابق مکالمہ صرف دو افراد کے درمیان ہوتا ہے۔ مکالمہ مصنوعی نہ لگے، بلکہ دو افراد کے درمیان طویل گفتگو کے دوران کسی موضوع پر ایک حصے کے طور پر لکھنا چاہیے۔ سوال میں دیے گئے موضوع پر بحث کے انداز میں لکھا جائے، اس لیے دونوں کردار متضاد سوچ رکھنے والے ہوں۔ تاہم مکالمے کا انجام جسے ہر حال میں لکھنا چاہیے، دونوں کرداروں کے اتفاق رائے یا مثبت کردار کی فتح یا پھر میانہ روی سے ہونا چاہیے۔ مکالمے کا آغاز اور انجام دونوں فطری ہوں۔ آغاز اور اختتام پر منظرنامہ چھوٹی بریکٹ میں لکھنا چاہیے۔ اسی طرح مکالمے کے درمیان کیفیات، خواہ مکالمے سے پہلے یا دوران مکالمہ ہوں، بریکٹ میں ہی لکھی جانی چاہیے۔ کرداروں کی پیشہ ورانہ معلومات کا صحیح استعمال کریں۔ کرداروں کی گفتگو ان کی عمر، مرتبہ، جنس، تعلیم اور پیشے کے مطابق ہونی چاہیے۔ حفظ مراتب کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ گفتگو روزمرہ بول چال کی اور نجی ہو،
مگر شائستگی ملحوظ رکھنی چاہیے۔ گفتگو تصنع اور بناوٹ سے پاک ہو۔ مکالمے مختصر بھی ہو سکتے ہیں اور طویل بھی، مگر دونوں صورتوں میں موضوع سے نہ ہٹیں۔ امتحان میں جو مکالمہ لکھنے کے لیے دیا جاتا ہے اس کے عنوانات اس طرح کے ہوتے ہیں: ایک ڈاکٹر اور مریض کے درمیان مکالمہ، سبزی فروش اور گاہک کے درمیان مکالمہ، استاد اور شاگرد کے درمیان مکالمہ۔ اس قسم کے مکالمات آپ آسانی سے لکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سبزی وغیرہ خریدتے وقت متعلقہ دکانداروں سے آپ کو کس قسم کی گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ شیر اور بکری کے درمیان مکالمہ لکھیں یا ہاتھی اور چوہے کا مکالمہ قلم بند کریں تو آپ کو ذرا دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ نے ان جانوروں کو کبھی گفتگو کرتے ہوئے نہیں سنا۔ اس قسم کے سوال کا جواب تیار کرنے کے لیے آپ کو کچھ محنت کرنی پڑے گی اور بہت سی باتیں اپنے تصور سے گھڑ کر لکھنی پڑیں گی۔ مثلاً آپ کو فرض کرنا پڑے گا کہ ایک شیر اور بکری جنگل میں ایک دوسرے سے کیا گفتگو کر رہے ہیں، یا ایک ہاتھی اور چوہے کے درمیان کس قسم کی گفتگو ہو سکتی ہے۔ مکالمے میں مزاح کا عنصر بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہاتھی اور چوہے کا مکالمہ: چوہا اداس بیٹھا ہے، ہاتھی اس سے کہتا ہے، کیا وجہ ہے کہ تم بہت اداس ہو اے چھوٹے چوہے؟ اور چوہا جواب دے سکتا ہے کہ میں اس لیے پریشان ہوں کہ ایک بلی میرے پیچھے پڑی ہے اور مجھے کھانا چاہتی ہے۔ ہاتھی کہہ سکتا ہے کہ کیا میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ بہرحال اگر آپ دنیا کی عام چیزوں، اشیائے ضرورت یا جانوروں وغیرہ کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں تو ان کی فرضی اور خیالی گفتگو لکھ لینا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ مختصراً یہ ہے کہ اگر آپ کو امتحان کی ضرورت کے مطابق مکالمہ لکھنا پڑے تو چند باتوں کو مد نظر رکھیں۔ نمبر 1، عام بول چال کا انداز اختیار کیجیے۔ 2، مکالمہ دلچسپ اور شگفتہ ہونا چاہیے۔ غیر ضروری باتوں سے گریز کیجیے۔ مکالمہ مختصر اور جامع ہو۔ مخاطب کے مقام کو پیش نظر رکھا جائے۔ غیر معیاری اور غیر اخلاقی الفاظ یا جملے استعمال نہ کیے جائیں۔ شوخی اور ظرافت کی آمیزش مکالمے کو دلچسپ بناتی ہے۔ مکالموں کے کرداروں کے نام آغاز میں ضرور لکھنے چاہیے۔ خیالات کے تکرار سے گریز کیا جائے۔ مکالمہ کردار کی تعلیم اور حیثیت کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ بحث دلیل سے کی جائے۔ اگر آپ ان ہدایات کو مد نظر رکھیں گے تو امتحانی ضرورت کے لیے ایک اچھا مکالمہ لکھ سکیں گے